بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دین کا طالب علم اور اس کا سبق آموز واقعہ۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ ابتدا میں بہت کند ذہن تھے۔ قاضی عز الدین کے حلقہ درس میں آپ سے زیادہ غبی کوئی نہ تھا، مگر جد و جہد، سعی و کوشش اور مطالعہ کتب میں سب سے آگے رہتے تھے، برابر لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کوئی شخص ان سے کہہ رہا ہے کہ سعد الدین چلو سیر و تفریح کر آئیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں سیر و تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں انتہائی محنت اور مطالعہ کے باوجود کتابیں نہیں سمجھ پاتا، تفریح کروں گا تو کیا حال ہوگا۔ وہ شخص یہ سن کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آیا، اسی طرح آپ نے پھر انکار کیا۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آیا اور آ کر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ اس مرتبہ آپ گھبرا کر اٹھے اور ننگے پاؤں چل پڑے۔ شہر کے باہر ایک جگہ کچھ درخت تھے، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سرکار دو عالم، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، حضور اکرم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم امیز لہجے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو بار بار بلایا، تم نہیں آئے۔ آپ نے عرض کیا، حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی غباوت کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افتح فمک، منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا۔ حضور اکرم، حضور انور، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور دعا دے کر فرمایا، جاؤ۔ بیدار ہو کر جب آپ اپنے استاد قاضی عز الدین کی مجلس میں حاضر ہوئے اور درس شروع ہوا تو اثناء درس میں آپ نے کئی اشکالات کیے تو ساتھیوں نے خیال کیا کہ یہ سب بے معنی اشکالات ہیں، مگر استاد تاڑ گئے اور فرمایا، یا سعد انک اليوم غیرک فیما مضی، آج تم وہ سعد نہیں ہو جو اس سے پہلے تھے۔ تو آپ نے واقعہ سنایا۔ اللہ کا خصوصی فضل و کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات آپ کی محنت اور جد و جہد اور ذوق و شوق کی وجہ تھی۔ دیکھیں میرے دوستو، خصوصاً دین کے طالب ساتھیوں، آپ غبی ہیں، آپ کا دماغ، آپ کا ذہن کمزور ہے، آپ یاد کرتے ہیں بھول جاتا ہے، مگر جد و جہد، سعی، کوشش، محنت، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مطالعہ کتب میں محنت اور سبق میں برابر حاضری اور ہر تعلیمی معاملے میں آپ کی کوشش سر توڑ ہونی چاہیے۔ یقین مانیں، اللہ رب العزت کبھی بھی دین کے طالب کو ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں حضرت کو کہنے والا کہہ رہا ہے اور سیر و تفریح کے لیے چلے، مگر انہوں نے فرمایا نہیں، میں غبی ہوں اور میرا دماغ کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے، باوجود کمزوری کے میں سیر و تفریح کے لیے جاؤں اور میں چکر جا کر لگاؤں، سیریں کرتا پھروں، یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر آج کا طالب علم بھی یہی سوچ کر
کہ میں مدرسے میں اس لیے گیا ہوں کہ میں سبق پڑھوں، میں گپ شپ اور ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں گیا۔ وہاں اگر لگن کے ساتھ اپنی تعلیم میں جت جائے، لگ جائے اور انتہائی محنت میں لگ جائے اور چلنے پھرنے اور بازاروں کے چکر اور وقت کے ضیاع سے اپنے آپ کو بچائے اور خالص مخلص ہو کر جد و جہد، سعی اور کوشش میں اور مطالعہ کتب میں اور سبق میں برابر حاضری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے دعاؤں میں اپنی محنت میں مخلص ہو کر لگا رہے، یقیناً آج بھی آپ کے لیے ایسا انتظام اور ایسا سامان کرنے پر اللہ قادر ہے۔ اللہ نے جو ان کو یہ انعام دیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تعلیم میں مخلص تھے، اخلاص تھا، محنت تھی، لگن تھی اور انتہائی کوشش اور جد و جہد تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کے اس اخلاص کی بدولت یہ انتظام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کا منہ میں لعاب مبارک ڈالنا، یہ سارا انتظام اللہ نے کیا۔ اور وہ شاگرد اور وہ طالب علم جو غبی تھا، حافظے میں کمزور تھا، مگر جب دوسرے دن استاد کے مجلس میں اور سبق میں اور درس میں جا کر پہنچا تو آپ اندازہ لگائیں کہ استاد بھی پرکھ گئے اور جان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ سعد وہ نہیں ہے جو اس سے پہلے تھا، آج کا سعد تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان، فضل و کرم، اور یہ سب کچھ تب ملتا ہے جب آپ مخلص ہوں، جب آپ کے دل میں دین کی چاہت ہو، جب آپ دین حاصل کرنے میں محنت اور لگن کے ساتھ لگے رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو، آپ کی کوشش کو، آپ کی جد و جہد کو ضائع نہیں کرتا۔ آج کے دور کا طالب علم موبائل سے پرہیز کرے اور بالکل ہاتھ نہ لگائے اور اپنی تعلیمی نظام میں خوب مخلص ہو اور ساتھ ساتھ آخری درجے کی محنت کرے اور ہمت نہ ہارے اور کوشش میں لگا رہے اور سبق میں حاضر رہے اور استاد کے ادب و احترام کے ساتھ حاضر رہے، کتابوں کا ادب و احترام اپنے اندر رکھے اور احترام کرے۔ یقین مانے اللہ رب العزت غبی کیوں نہ ہو اس کو ضائع نہیں کرے گا، حافظہ اس کا کمزور کیوں نہ ہو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو ایسے نوازے گا جیسے قاضی عز الدین کے شاگرد حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ لہٰذا ہر طالب علم اپنے تعلیم کے ساتھ مخلص ہو، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ دین کا طالب علم ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو، دین کا طالب ہو اور اس میں شوق نہ ہو، دین کا طالب ہو اور اس میں جذبہ نہ ہو، دین کا طالب ہو اور دین کے حصول کے لیے اس میں محبت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ دین کے طلب میں کیا، دنیا کے طلب میں بھی اگر آدمی مخلص نہ ہو، محنت نہ کرے، لگن نہ کرے اور اس میں کوشش اور جد و جہد والی ہمت نہ ہو، اس کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ دین اللہ کا اتنا بڑا اور عظیم اللہ کا دین ہے، یہ بغیر محنت کے یا بغیر جد و جہد کے یا بغیر اخلاص کے، بغیر شوق و ذوق کے یہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا طالب علم حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلیم کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص رہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی بالکل نوازے گا اور اللہ رب العزت آپ کے محنت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ضائع نہیں جانے دے گا، ضرور دنیا میں انعام دے گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا، دین پڑھیں، دعائیں مانگیں، اخلاص رکھیں، اللہ رب العزت سے خصوصی تہجد کے وقت دعائیں مانگیں، روئیں، اللہ رب العزت آپ کے سینے کو کھول دے گا، آپ کے
آپ کے حافظے کو وسیع کر دے گا اور آپ کا حافظہ قوی فرما دے گا۔ آپ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے دیندار اور بڑے قوی حافظے والے ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام دین کے طالب علم حضرات کو، طالب علم بچوں کو، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے اور دین کا حقیقی معنی میں عالم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔